ہر چیز جو ہے وہ لبرلائزیشن اور ماڈرنائزیشن کے چکر میں ہم کہتے ہیں وہ مولانا صاحب چلتا ہے اتنا تو خیر ہے، یہ چلتا یہاں چلتا ہے وہاں نہیں چلے گا، وہاں سب بند ہو جائے گا. یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں چلتا ہے جہاں سے انسان ذرا سا اسکور کارڈ سامنے آیا سب پتہ چل جائے گا، اور بولنا چاہے گا اپنے بستر مرگ پہ اپنے اطراف میں کھڑے والوں کو کہ دیکھو یہ مت کرنا جو میں نے کیا، مگر بول نہیں پائے گا. تو ہم تھوڑا سا ریوائیو کریں اپنے آپ کو، تھوڑا سا تبدیل ہوں اس مہینے میں، تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں. وہ بہت بڑی تبدیلی نہیں چاہیے عزیزان محترم، وہ کوئی ایک چیز اچھی کر لیں. اس مہینے میں ٹارگٹ رکھیں. بھائی آپ جاب کرتے ہیں، آپ کا بزنس ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ گھر والے، ہر کسی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا. وہ اس مہینے میں، اس سیمسٹر میں، اس سال میں ہم نے یہ کاروبار کرنا ہے، یہ بکس پڑھنی ہے، یہ گریڈ پاس آؤٹ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ویژن ہے. بغیر مقصد کے تو پروردگار کہتا ہے میں نے پتے کو بھی خلق نہیں کیا. تو یہ کیسی مخلوق ہے کہ جو کہتی ہے کہ میرا کوئی مقصد نہ ہو؟ مقصد ہونا چاہیے انسان کا زندگی کے اندر. پروردگار قرآن میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے عبادت کے، جن اور انس کو مگر سوائے عبادت کے. وہ عبادت صرف کیا مصلی ہے؟ عبادت صرف کوئی آپ نے حج کر آ گئے عبادت ہے؟ نہیں. انسان کا طرز زندگی بندگی ہونا چاہیے. ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ جیسے اسٹرابری بہت نازک سا پھل ہے، یا انگور کتنا سافٹ سا ہے، کہتے ہیں اگر یہ اپنی وہ باریک ٹہنی کے ساتھ، اپنے گچھے کے ساتھ، اپنے بیل یا درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اسی کو ٹکرانے والی ہوا تراوت بخشتی ہے، پانی اس کو نشاط دیتا ہے، مٹی اور سورج اس کو مل کے اس کی رشد اور تکامل کا باعث بنتا ہے. یعنی یہی جو عوامل ہیں اس کو کمال دے رہے ہیں. لیکن جیسے یہ انگور ٹوٹ کر گر جائے تو یہی دھوپ اس کو گلا دے گی، یہی پانی اس میں بو پیدا کر دے گا، یہی ہوا اس کی پوست کو خراب کر دے گی. تو کہا انسان بالکل ایسا ہی ہے، جب تک بندگی میں ہے تو یہی دولت، یہی زندگی، یہی صحت، یہی اولاد، یہی سب کچھ اس کو کمال پہ لے جائے گی. لیکن جہاں بندگی سے ٹوٹا یہی دولت، یہی اولاد، یہی جان اس کو تباہی کی طرف لے جائے گی. عزیزان وہ بندگی کا مہینہ ہے، وہ بندگی کریں.